السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سبق ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القرآن کریم۔ حج کا موسم قریب ہے، دور دور سے قبائل آئیں گے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے دعوتی رابطہ قائم کریں گے۔ اسلام کا تعارف سارے عرب میں ہوگا، اللہ کی وحدانیت کی طرف لوگ مائل ہوں گے، بت پرست کا زور کم ہوگا۔ یہ سوچ کر قریش کے سرداروں کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں، مشورے ہو رہے ہیں، منصوبے بن رہے ہیں۔ طے پایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کوئی سننے نہ پائے۔ انہیں آنے والوں میں قبیلہ دوس کے سردار طفیل بن عمر الدوسی ہیں۔ سرداران مکہ ان سے ملتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شاعر اور جادوگر کہہ کر ان کی باتیں سننے سے طفیل کو منع کرتے ہیں۔ طفیل بن عمر ان کی سازش کے شکار ہو جاتے ہیں، چنانچہ وہ اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لیتے ہیں، مبادا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی بات ان کے کانوں میں نہ پڑ جائے، لیکن اللہ کی مشیت کو کون ٹال سکتا ہے۔ طفیل خانہ کعبہ میں آتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں مشغول ہیں، قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ بالآخر قرآن سن لیتے ہیں، انہیں یقین ہو جاتا ہے کہ یہ کلام شاعری اور جادوگری نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ خود بھی پایا کے شاعر ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر گھر کا رخ کرتے ہیں۔ طفیل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے آپ کے گھر جاتے ہیں اور سرداران مکہ کی ساری کارستانیاں بیان کرتے ہیں، خواہش کرتے ہیں کہ انہیں بتایا جائے کہ اسلام کیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اسلام کی دعوت پیش کرتے ہیں، جسے وہ قبول کر لیتے ہیں۔ یہ سراسر قرآن پاک کا معجزہ اور اس کی برکت ہے۔ وہ جا کر اپنے قبیلہ میں اسلام کی دعوت عام کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ قرآن بے شک ایک معجزہ ہے، اللہ کا کلام ہے، جسے اللہ نے ایسی قوم کے سامنے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ پیش کیا جو سارے عالم میں سب سے زیادہ فصیح و بلیغ تھی، لیکن اس قرآن کے سامنے اس نے گھٹنے ٹیک دیے۔ وہ ایسی ایک صورت بنا کر پیش کرنے کے چیلنج کے سامنے ڈھیر ہو کر رہ گئی۔ یہ کھلا چیلنج اب تک برقرار ہے، لیکن پوری تاریخ ساکت و خاموش ہے۔ قرآن اللہ تعالیٰ کا زندہ ابدی معجزہ ہے، اس کا جواب پیش کرنے سے دنیا آج تک قاصر ہے۔ ابو جہل، ولید بن مغیرہ، عاص بن وائل اور دوسرے رؤسائے مکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر تم اپنے دعوی نبوت میں سچے ہو تو اس چاند کے 2 ٹکڑے کر دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، چاند کے 2 ٹکڑے کر دو۔ اللہ نے اپنے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول کر لی اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ سب نے سر کی آنکھوں سے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مطالبہ کرنے والوں کو بھی دکھایا اور انہیں اس کا گواہ بنایا، لیکن ڈھاکہ کے 3 بات انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق نہ کی۔